السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، البتہ بعض ایسے حالات عوارض پیش آ جاتے ہیں، ایسا عذر پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شریعت روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ فی الحال روزہ نہ رکھا جائے، جب وہ عذر ختم ہو جائے تب روزے کی قضا کر لی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 پر 5۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت، ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے رمضان کا، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں رمضان کے فضائل، بعد میں رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیت مرض اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے، بعد میں قضا رکھنے کی واضح خبر دیتی ہے، دلیل موجود ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عذر، بیماری، مریض۔ اگر کوئی بندہ اس قدر مریض ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے واقعتاً نقصان دہ ہو، اگر روزہ رکھے گا تو بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے روزہ رکھنے سے، تو ایسے لوگ فی الحال روزہ نہ رکھیں۔ جب بیماری ختم ہو کر صحت مل جائے گی تب ان روزوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے بڑھاپا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک بات سمجھیں، بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے، پھر دوبارہ پلٹ کر جوانی نہیں آتی۔ یہ جو بڑھاپے کا عذر ہے، دائمی ہمیشہ عذر، دھیرے دھیرے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو بدن کی طاقت کمزور پڑتی چلی جاتی ہے، تو پلٹ کر پھر دوبارہ جوانی نہیں آتی۔ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں، روزے کا فدیہ دے دیا کریں۔ ایسے ہی کوئی ایسا بیمار ہے، پھر دوبارہ وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مثال کے طور پر شوگر ہے، حد سے زیادہ شوگر بڑھ گیا، وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، بیمار ہو کر اتنے کمزور ہو گئے، دوبارہ طاقتور ہونا مشکل ہے۔ روزانہ انسولین لیتے ہیں یا زبان کے نیچے دوائی رکھتے ہیں، ماترا ٹیبلٹ لیتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ شوگر والے ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ عمر ہو گئی، بیمار پڑ گئے، ایک طرف سے بڑھاپا ستا رہا ہے،
दादा दादी नाना नानी को, दूसरी तरफ शुगर या ऐसी कोई बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से रोज़ा रखना इनके लिए मुश्किल है, तो ऐसे हजरात फ़िदिया दिया करेंगे। एक रोज़े के बदले 2 वक़्त का खाना, जैसे हम सहरी अफ्तारी करते हैं वैसे 2 वक़्त के खाने के पैसे किसी गरीब को आप दे दें। एक वक्त का खाना जिस रेंज का हम खाते हैं, जिस कीमत का हम खाते हैं, उस कीमत के हिसाब से हमें देना है। बहुत मामूली कम कीमत जो है 40 रुपये में एक वक्त का खाना मिलता है, उसके ऊपर क्वालिटी 70-80 रुपये में एक वक्त का खाना मिलता है, उसके ऊपर हाई क्वालिटी 100 रुपये 200 रुपये, आप जितना चाहे बढ़ाते चले जाएं। जैसा लजीज खाना होगा वैसी उसकी कीमत में इजाफा होगा। तो दरमियानी रेंज का, जैसे 70 रुपये वाला खाना है, इंसान पेट भर करके खा सकता है। 2 वक़्त के खाने के पैसे 140 रुपये 150 रुपये, या मेरे पास इतनी ताकत नहीं है तो 40-40 80 रुपये के हिसाब से 85 रुपये सदक़े फ़ित्र के बराबर एक रोज़े के बदले में फ़िदिया दे दिया करें। आप चाहे तो 10 रोज़े का मिलाकर दे सकते हैं, 15 रोज़े का मिलाकर दे सकते हैं, पूरे महीने का रोज़ों का फ़िदिया भी एक रोज़े का 80 पर 5 रुपये, या अपनी ताकत ज़्यादा है एक रोज़े का 150 रुपये, ताकत आपकी ज़्यादा है एक रोज़े का 300 रुपये, ऐसे एक रोज़े का 300 या 150 या 85, 80 पर 5, 10 रोज़े 20 रोज़े 30 रोज़े का मिला करके एक आदमी को भी आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे आदमी को भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन रोज़ों का फ़िदिया एक आदमी को देंगे तो बहुत अच्छा है। ये लोग कौन होंगे देने वाले? जिनकी बीमारी ख़त्म होने को नहीं है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बुढ़ापा ख़त्म नहीं होता, दाइमी उज़र है, हमेशा की उज़र, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, निढाल हैं, रोज़ा रखने की बिल्कुल उनके पास ताकत नहीं, बड़ी उम्र के हैं, ऐसे लोग अपने रोज़ों का फ़िदिया दे देंगे। जो अभी बीमार हैं, अल्लाह करे 2-4 दिन के बाद अच्छे हो जाएंगे या रमज़ान के बाद उनकी तबीयत संभल जाएगी, ऐसे लोग फ़िदिया नहीं देते बल्कि अपने रोज़ों की क़ज़ा करते। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर की तरफ इशारा फरमाया। मुसाफिर का मतलब क्या है? 70 पर 8 किलोमीटर जिसका सफ़र का इरादा हो, 15 दिन से कम ठहरने का इरादा हो किसी जगह, वो मुसाफिर होता है। 70 पर 8 किलोमीटर का सफ़र आपने किया, 15 दिन से ज़्यादा कहीं ठहरने का आपका इरादा हो गया, नीयत आपने कर ली, तो आप मुसाफिर नहीं हैं। 70 पर 8 किलोमीटर का सफ़र होना, 15 दिन से कम ठहरने की नीयत होना। आप किसी काम के लिए लंबा सफ़र किए हैं, 3 दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन में काम हो जाएगा, इसलिए आप नीयत नहीं किए, अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा कहते कहते रहे, नीयत ही नहीं किए, तो आप मुसाफिर ही हैं। आप जो है रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे, आपके लिए शरीयत क्या सहूलत देती है मुसाफिरों के लिए, उसके ताल्लुक़ से मुझे आपके सामने चंद हदीसें पेश करना है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। कुरान कहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हें रोज़ों के बदले आसानी चाहते हैं, रोज़े देकर तुम्हें तकलीफ़ में डालना नहीं चाहते। आप मुसाफिर हैं, आपके लिए अल्लाह ने सहूलत रखी है। शरीयत के अंदर हुक्म यह है, हज़रत हमज़ा बिन अमर असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अच्छे सहाबी हैं, बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने की उनको ख्वाहिश थी। वो दौरान सफ़र रोज़ा बहुत ज़्यादा रखते थे। जब उनको मालूम हुआ शरीयत ने सफ़र के दौरान रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र के दौरान रोज़ा रखने की पूरी ताकत रखता हूँ, क्या रोज़ा रखने में मुझ पर कोई गुनाह होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया,
روزہ نہ رکھنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ جو رخصت پر عمل کرے گا تو اچھی بات ہے، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ روایت نسائی کے اندر 2305 نمبر کی، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 2270 پر 4 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم 17 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، 16 رمضان کو مدینے سے ہم نکلے تھے فتح مکہ کے موقع پر جہاد کے لیے۔ مدینہ سے مکہ 540 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے سے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 رمضان کو نکلے تھے۔ بعض حضرات روزے سے تھے، بعض حضرات روزہ نہیں رکھے تھے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم دشمن کے بہت قریب پہنچ چکے ہو، زیادہ طاقت روزہ نہ رکھنے میں ہے۔ چونکہ رخصت تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ طاقت روزہ نہ رکھنے میں ہے۔ یہ یوں کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ یہ سمجھے ہمیں اجازت دے رہے ہیں، چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو، خاموش رہے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم صبح کو دشمن پر حملہ کرنے والے ہو، تمہارے لیے زیادہ طاقت روزہ نہیں رکھنے میں ہے، لہٰذا روزہ مت رکھو سفر میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 3830 نمبر کی۔ بعض صحابہ روزے سے تھے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے سال مکے کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ قرائے غمیم پر جب پہنچے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، سفر میں لوگوں پر روزہ بہت مشکل ہو رہا ہے، روزہ گرا ہو رہا ہے، آپ کے عمل کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پیالہ پانی کا منگوایا اور خود پیا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد روزہ کھول کر لوگوں کو بتایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، لہٰذا سب حضرات روزہ توڑ دو۔ بعض صحابہ روزہ توڑ دیے، بعض صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر 710 نمبر کی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اجازت دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے اللہ کی طرف سے تو رخصت پر عمل کرو۔ کہیں حدیث میں بتایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، سفر میں روزے رکھنے والوں کو ایک حدیث میں بتایا یہی لوگ نافرمان ہیں، ایک حدیث میں بتایا اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت پر عمل کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب 16 رمضان کو اسفان تک پہنچے، صحابہ کرام کو تکلیف زیادہ ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوا کر پانی پیا اور روزہ کھول دیا۔ طاقتور حضرات روزہ رکھے ہوئے تھے، بعض لوگوں نے روزہ چھوڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بعض صحابہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جسے ایک درخت کے سائے تلے لٹایا گیا تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے لوگ مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، تم سفر کے دوران اس طرح روزہ رکھتے ہو، بلکہ اللہ نے جو رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے قبول کرو۔ یہ نسائی کی روایت ہے 2260 نمبر کی۔ جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے سفر کے اندر تو ہمیں روزہ چھوڑ دینا چاہیے، جب اللہ نے رخصت دی ہے تو اس پر عمل کریں ہم۔ لیکن اللہ کا کرم، اگر آپ کا سفر آسانی کا ہے، سہولت والا ہے آپ کا سفر، آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت آپ دیتے ہیں تو میں روزہ رکھ لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سفر آسانی کا ہو، اطمینان کا ہو تو رکھ لو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن روزہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیثیں ہمیں بتاتے ہیں اگر ہمیں اللہ نے سہولت دی ہے سفر کی، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں، ہماری کار اے سی کی ہے، ہماری بس اے سی کی ہے، اور ہم جوان ہیں، روزہ سنبھال سکتے ہیں، طاقت ہے ہمارے اندر، تو سہولت کا سفر ہے تو آپ روزہ رکھ لو۔ تکلیف آپ کو ہے تو آپ روزہ چھوڑ دو، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسری بات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ نفسہ، مطلب عورت کو ماہواری جو آتی ہے، مہینے میں خون جو آتا ہے، حائضہ عورت، اس کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا، صرف نماز اللہ نے معاف کی ہے، روزہ معاف نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی جس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، اس کو نفاس کا خون آتا ہے، وہ عورت بھی جو ہے 40 دن تک پیریڈ کے دنوں میں رہتی ہے، ان کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی روزہ چھوڑ دیں، بعد میں سہولت ہونے کے بعد آپ روزہ رکھ لیں، روزوں کی قضا کریں۔ ان کو بھی روزہ معاف نہیں ہے، صرف نماز معاف ہے۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے حاملہ اور مرضعہ کو رخصت دی ہے۔ حاملہ کا مطلب جس کے پیٹ میں بچہ ہو، ابھی 4 5 6 7 8 مہینہ چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیٹ میں بچہ ہے، اس سے بھی غذا ہونا ہے، ماں کو بھی غذا ہونا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے، بار بار ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، دوا علاج کرنا پڑتا ہے، تو اللہ نے حاملہ پر رحم کیا کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، رمضان کے بعد روزوں کی قضا کر لیں۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت، مرضعہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، جس کا بچہ صرف دودھ میں گزران کرتا ہے، دودھ پی کر وہ وقت گزار رہا ہے، ابھی کچھ کھانا پینا نہیں سیکھا، 4 مہینے کا بچہ ہے، 5 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پر اس کا گزران ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں کھائے گی تو بچے کو دودھ زیادہ ملے گا، ماں نہیں کھائے گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے شریعت میں اجازت دی ہے آپ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ عموماً 6 7 مہینے کا بچہ دودھ کے ساتھ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے، 1 سال کا بچہ ہو گیا وہ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے، تو ایسی عورتیں روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں، آپ کا بچہ دوسری چیزیں کھا لیتا ہے تو آپ ہمت کر کے روزہ رکھیں۔ رمضان میں جو ثواب ہے روزوں کا وہ عمر بھر بھی آپ روزہ رکھیں، رمضان کا ثواب، رمضان کی فضیلت نہیں حاصل ہوتی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، ابن حبان کی یہ روایت ہے، ابن خزیمہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے جگا کر جہنم کی سیر کرانے لے گئے۔
बहुत बड़े दरख्त के ऊपर मुझे चढ़ाए। मैं चढ़ नहीं सक रहा था, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था। फरिश्तों ने मदद की, उनके सहारे में दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर से यह मंज़र मुझे दिखाया गया, जहन्नम के अंदर चंद लोग उल्टी टांग लटके हुए हैं। सर उनका नीचे लटका हुआ है, पैर से वो बंधे हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, और उनके जबड़ों को, कल्लों को, रुखसार को चीर फाड़ दिया गया है। हथौड़े से ज़रब लगा रहे हैं, खूब मार रहे हैं। नाक से, मुंह से खून बह रहा है, नीचे से आग से लग रही है, ऊपर से फरिश्तों के हथौड़े पड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से पूछा, इस बंदे को क्यों उल्टा लटका कर, जबड़े फाड़ कर, मुँह चीर कर, खून लहू बह रहा है और नीचे से अंगार सिलगा दी गई है, ऊपर से फरिश्तों की मार पड़ रही है, इतनी भयानक सज़ा इनको क्यों दी जा रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरिश्तों ने मुझे बताया, बिला उज़्र, बिला किसी वजह के रमज़ान में जो लोग खाते पीते हैं रोज़ा छोड़कर, उन लोगों की ये सज़ा है। मोहतरम नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, बिला उज़्र कभी रोज़ा ना छोड़ें। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, रमज़ान के बाद उम्र भर भी रोज़ा रखे, इसका बदल नहीं हो सकता। ये हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा फरमान है। हम रमज़ान की कदर करने वाले बने। रमज़ान के महीने में एक बारीक नुक्ता, इल्मी नुक्ता आप हजरात के सामने पेश कर दूं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं। रोज़ा किसी औरत ने रखा हुआ था, दिन के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे अचानक माहवारी का खून जारी हो गया। शरीयत कहती है फ़ौरन रोज़ा खोल दें, ये शरीयत का हुक्म है। नापाकी की हालत में आप इबादत नहीं कर सकते, रोज़ा एक इबादत है। फ़ौरन पानी पीकर रोज़ा खोल दें। हाँ, इतना काम कर सकते हैं, रोज़ेदारों के सामने खाना नहीं, रोज़ेदारों के सामने पीना नहीं, रोज़ेदारों के सामने रोज़े के जैसे रहना, छुप करके खा पी सकती हैं, रोज़ा खोल देना है। जब पाक होंगी आप, दिन में पता चला कि आप पाक हो गई हैं, शरीयत कहती है अब खाना पीना छोड़ दो। बिल्कुल खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, रोज़ेदारों की तरह आपको दिन गुजारना पड़ेगा। नापाक हो गई हैं शुरू में, फ़ौरन रोज़ा खोल देना, खा पी लेना, खाने पीने की इजाज़त। पाक हो गई हैं दिन में, अब सहरी नहीं कर सकते, तो बाकी दिन रोज़ेदारों की तरह गुजारना। अब पाक हो गई, आपके पास कोई उज़्र नहीं, अब लोगों के सामने खाएंगी पिएंगी, गुनहगार होंगी। इस बात को समझें और सब तक ये ऑडियो फॉरवर्ड करें, सब लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।